درمیان میں لٹکا ہوا، جس شخص کا دل مسجد میں لٹکا رہے، بے شک وہ گھر ہو لیکن دل مسجد میں ہو۔ حضور فرماتے ہیں میرا وہ امتی جو ایک نماز ادا کرے اور پھر دوسری نماز کا انتظار کرے گا، درمیانی وقت اس کا عبادت میں رابطہ نہیں ہے۔ نماز پڑھی، جا کے اپنی دکان پہ بیٹھ گیا، جس کے حالات کمایا، جس کے حالات کی تنقید کی، کام اپنا کیا، لیکن توجہ ہے مسجد کی طرف۔ میرے بات میں نے زور کی پڑھی یا اثر کی پڑھی، اثر کی پڑھی یا مغرب کی پڑھی، مغرب کی پڑھی یا عشاء کی پڑھی، نماز کا سوچ، نماز کی محبت، نماز کا لگاؤ۔ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھ کے میرا امتی گھر گیا، کام اپنے کیے، رب نے اب کو جتنا وقت تھا ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کا عبادت میں گیا۔ سبحان اللہ، بے شک ایک نماز سے دوسری نماز تک عبادت میں گیا۔ کیا ہے توجہ مسجد کی طرف۔ پھر یہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، سنا بندہ گھر ہے، سوچ رہا ہے مسجد کے اندر پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں جاؤں، کبھی اس کو فون کرتا ہے، کبھی سر رفاقت صاحب کو، کبھی کس کو، کبھی کس کو، جناب مسجد کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، مسجد کا سپیکر خراب ہو گیا ہے، مسجد کے اندر آج اذان نہیں ہوئی، جناب آئے دیکھیں مسجد کے معاملات کو دیکھیں، مسجد کے اندر پنکھا نہیں لگا ہوا، مسجد کے اندر وضو کا اچھا انتظام نہیں ہے، مسجد کے اندر پانی پینے کے لیے ٹھنڈا میسر نہیں ہے۔ یہ ساری سوچیں گھر میں ہے لیکن دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے روز قیامت میں تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ورجلان تحابا فی اللہ، وہ شخص، وہ لوگ جن کی محبت تحابا فی اللہ، جن کی محبت اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت، وہ لوگ ساتھیات کو پیچھے رکھ دیں گے، اپنے مفادات کو پیچھے رکھ دیں گے۔ اگر محبت کی اللہ کے لیے، اگر بغض کیا، دشمنی رکھی تو دینی کام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے الحب للہ والبغض للہ، جس نے اللہ کے لیے پیار کیا، جس نے بغض اللہ کے لیے کیا، وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے، عرش کا سایہ اس کے سایہ۔ ایک اور حدیث بات حضور فرماتے ہیں مدینہ شریف میں رہے ایک بھائی صاحب تھے، توجہ نہیں کرتے آگے بات کرنے کی حضرت نہیں رہتے، مدینہ پاک کے اندر ایک بھائی صاحب تھا، یہ جو علامہ آباد عجائب صاحب، چودھری عبدالرزاق صاحب، فیاض جاوید صاحب، اسی طرح پیسہ دینا، جگہ دینا، مسجد کے اندر کاموں میں حصہ دینا، ان کی تو شان اپنی ہے۔ اور حدیث پاک سے پوچھتے ہیں، حدیث پاک ایک بھائی صاحب مسجد کی صفائی کی کیا کرتی تھی؟ تھوڑا سا اور بولو آگے مجھے پتا چلے نا میری بات آپ کو سمجھ۔ درباری والے پولیس کے ساتھ مستر جھاڑو کا شام کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے ہمیں اتنے ہی اعلان اولیاء کا ملین کے در کے درے باؤں کا ساکو اور درے معصوم کا گھر۔ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بھائی صاحب جھاڑو دیا بھائی صاحب کا ہو گیا بس صحابہ نے مشورہ کیا، سوچ دیے اجتہاد تھا ان کا، مشورہ کیا کہ یار ایک بھائی ہے، اب حضور آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، حضور کو کیا تکلیف ہے، چلو کوئی نہیں ہم بھی اس کا دفن کا بندوبست کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے دفن قبر کا بندوبست کیا، جنازہ ادا کیا۔ بڑی لذیذ بات ہے، آپ کو مزہ آئے گا باسا۔ صحابہ نے جنازہ پڑھ دیا، قبر کے اندر دفن کروا دیا۔ حضور کو دوسرے دن صبح پتا چلا، رات گزر گئی، وہ جو بھائی تھی آج مسجد کے اندر صفائی بھائی نہیں آئی،
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بھائی وصال کر دیا. وہ صحابیہ وصال کر دیا. حضور نے اللہ سرکار کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال مقدس چہرے پہ نمایاں ہوا. صحابہ کانپنے لگ گئے. حضور کا جلال، حضور نے جلال فرمایا. حضور نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے آرام کا ہمیں خیال. حضور نے فرمایا میرا آرام ایک طرف، تجھے پتہ نہیں ہو رب کے گھر کی خادمہ ہوں، رب کے گھر کی عزت کرو لوگوں کی جو مسجد کے خادم ہیں، عزت کرو لوگوں کی جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. میرے بھائیوں ہم نے کسی سے پوچھ کے کرنا ہے؟ ہمیں تو مدینہ شریف سے نور کھلا ہوا ہے. حضور کر کے گئے، بتا کے گئے. ایک ہے حضور کا بتانا، ایک ہے حضور کا کرنا، اور پھر حضور کا کرنا بھی حضور کا بتانا بھی. ہمارے پیارے ہیں اس بندے کے کہ جس کی شان کو تسلیم حضور نے کیا اور پھر اس کی شان کو حضور نے بیان کیا. حضور نے کہا تم لوگوں کو بتا دیں کہ وہ اللہ کے گھر کی خادمت، آؤ میرے ساتھ. پوری جماعت کو ساتھ لے غریب بھائی، غریب عورت، اس عورت کی کیا شان ہے کہ جس کی قبر پہ قبری والے آ کر تشریف لے گئے اور صحابہ کی جماعت ساتھ. حضور نے نماز جنازہ ادا کی. حضور کیا کیا؟ نماز جنازہ. کس کی؟ بولیے کون سی بات؟ مسجد کے اندر جھاڑو، مسجد کے اندر جھاڑو دینا، مسجد کے لیے جگہ دینا، مسجد کے آسان تزین و آسائش کا انتظام کرنا، گرمی سردی کے لیے ہیٹر اور پنکھوں کا اے سی کا انتظام کرنا، وضو کے لیے اچھا پانی مہیا کرنا، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مہیا کرنا، نماز کے لیے صف مہیا کرنا، ٹائلیں لگانا. حضور جنازہ ادا فرما رہے ہیں، قبر کی طرف ہے اور پھر صرف جنازہ نہیں پڑھا، دعا بھی پڑھا. جنازہ خود دعا ہے. جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد اب مجھے آپ یہ بتائیں جس کا جنازہ حضور پڑھ دے پھر جس کے لیے حضور دعا فرما رہا اس کے جنتی میں شک رہ جاتا ہے. بولے جس کا جنازہ حضور پڑھے، جس کے لیے حضور دعا کرے اس کے جنتی ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن حضور نے سارے شک ختم کیے تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ رہ جائے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جس کا جنازہ جس کے لیے دعا نے کیا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی. جنتی ہونے کی بشارت. مسجد بنانا، مسجد کے اندر آنا. جمعہ کی مبارک کا دن ہے، رمضان شریف کا جمعہ ہے. مسجد بنائی، پھر صرف مسجد بنائی بنا کے گھر بیٹھ گئی نہیں. یہ دوسری بات کی بڑی مستند کتاب ہے میرے پاس. حضور کی حدیث صحابی حضرت یزید ابن مریم فرماتے ہیں قال لاحقني رواية رفاعة بن رفاعة. پوری سند بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں جاتا تھا وأنا أمشي إلى الجمعة، وأنا أمشي إلى الجمعة. کہتے ہیں میں جا رہا تھا جمعہ پڑھنے. کہاں جا رہا تھا؟ جمعہ پڑھنے. یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، جو رستے میں ملے وہ بھی حضور کے صحابی ہیں. انہوں نے بھی حضور سے حدیث سنی اور آگے ان کو خوشخبری دی. کہتے ہیں میں جا رہا تھا الجمعہ، جمعہ پڑھنے کے بعد جمعے کی طرف. یاد رکھیں اسلام کے بندے تو جمعہ پڑھنے چلے جائیں اور کوشش کیا کریں جو ہی میں کی آزاد ہو اپنے کام کا چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائیں. بڑے بے شمار حدیث ہیں.
اس بھی بات کرتے ہوئے بات کرتے لیکن یہ آپ بات کہ وہ آپ کا دل میں لے جا کوشش کرو کہ بندہ گھر سے چلا جمعہ کسی سے بات چیت کرنے کسی سے نمود و نمائش کرنے کے لیے نہیں جمعہ پڑھنے نکلا فقال ابشر تمہارے لیے خوشخبری ہے ہمارے لیے خوشخبری ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضرت عبادہ کہہ رہے ہیں کن کو کہہ رہے ہیں حضرت یزید کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یزید خود کہ میں جا رہا تھا نبی کی طرف مجھے راستے میں حضرت عبادہ ملے بات چیت ہوئی میں نے کہا میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا اب شیخ تمہارے لیے خوشخبری ہے میں نے کہا کیا خوشخبری ہے فرمایا فَإِنَّ خُقَاقَ